بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیان کر رہا تھا کہ ان کے جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، شیعوں کے، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اخوانیوں کو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں تمام چیزوں میں، ان کے خبیث ایجنڈوں کو پورا یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چاہے وہ متقدمین ہو یا متاخرین، فارسی شیعہ رافضی جو مشہور محدثین کے نام سے ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، جیسے مفید، محمد بن نعمان، ابو الحسن عاملی، نعمت اللہ جزائری، محمد باقر مجلسی، علی بن ابراہیم قمی، مرزا حبیب اللہ خوئی، حسین نوری تبرسی وغیرہ، جنہوں نے جزم اور یقین کے ساتھ قرآن میں تحریف مانا ہے اور اسے لکھ کر پھیلایا ہے باقاعدہ۔ یہ بڑے بڑے علماء، ایسا نہیں کہ آپ کہہ دو کہ جیسا کہ یہ اخوانی اور جماعت اسلامی والے بول دیتے ہیں کہ ارے ہر ایک جگہ کچھ نہ کچھ متشدد قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ وسیم رضوی کہہ رہا ہے کہ قرآن کے بعض آیتوں کو خلفائے ثلاثہ نے، ابو بکر، عمر، عثمان نے ڈال دیا اس کے اندر اور قرآن اس طرح سے گڑبڑ کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں، ان لوگوں کا باقاعدہ عقیدہ ہے۔ ان کے کئی دسیوں بڑے بڑے مصنفین جو ان کے یہاں مشہور محدثین اور علماء اور فقہاء مانے جاتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بنیادی نقطے کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ جزم اور یقین کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن محرف ہے اور اسے لکھ کر کے پھیلایا ہے ان لوگوں نے۔ رسول اللہ کے خلفاء، ان کے صحابہ امہات المومنین پر نقد و جرح، سب و شتم کو یہ دین بنا کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ عربوں کے خلاف عام نفرت یہ پھیلاتے ہیں، مکمل طور سے انہیں بلا کموکاس موجودہ ایرانی نظام اور اس کے ملالی نے بلا شرم و حیا کے دین سمجھ کر شائع کیا ہے، اور اخوانی بھی سوائے چند کے سب میں اتفاق کیا اپنے اس منحوس سازشی قاعدے کی بنیاد پر، نتامن فیما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ۔ حکومت و اقتدار کے حصول کی خاطر سختی کرنا، مخالفین کی تکفیر کر کے ان کا صفایا کرنا، دونوں کا وتیرہ رہا ہے، چاہے اخوانی ہو یا ایرانی مجوسی ہو۔ چنانچہ 79 میں خمینی نے ایران کی شاہی حکومت کو طاغوت کہہ کر بغاوت کی، جس کا ساتھ فرانس اور برطانیہ نے دیا، پھر ہزاروں مخالفین کا صفایا کیا اور خود کو قدسی صفات سے متصف کر کے نبی امام کے درجے میں کر دیا، اطاعت اور فرما برداری میں، جس طرح اخوانی مرشدین کا درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ملعون خمینی کہتا ہے اذا نہض بامر تشکیل الحکومت فقیہ عالم عادل فإنه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي منهم ووجب على الناس يسمعون ويطيعون۔ اگر حکومت کی تشکیل دینے کے لیے ایک انصاف پسند فقیہ عالم کھڑا ہو جائے تو وہ امور سماج کی ذمہ داری اسی طرح نبھائے گا جس طرح ایک نبی نبھاتا ہے، اور اس وقت لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے حق میں کہہ رہا ہے۔ گویا ملعون خمینی اسلام کا دشمن کیسے شریعت سازی کا اختیار اماموں اور فقیہوں کو دے رہا ہے اور انہیں نبی کے برابر کا درجہ دے رہا ہے۔ ایک شیعہ عالم آیت اللہ حسن طبطبائی قمی، اس نے خمینی کے اس عقیدے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، کون ہے حسن طبطبائی قمی؟ یہ قم کا ہے، قم ان کا بہت بڑا مشہور شہر ہے، وہاں پر سب سے زیادہ غلیظ عقیدے، سنیوں کے خلاف سب سے زیادہ غلیظ عقیدے وہیں پر ان کو بتایا جاتا ہے، قم کے اندر۔ یہ عالم جو رافضی عالم ہے حسن طبطبائی، اس نے خمینی کے اس عقیدے پر اعتراض کر دیا۔ کہتا ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ انبیاء اور اماموں کے ساتھ علماء کو بھی عصمت حاصل ہو جائے گی، جبکہ یہ غلط ہے۔ خواہ کتنا ہی متقی اور عادل کیوں نہ ہو ایک فقیہ اور عالم، وہ نبی اور اماموں کے درجے پر، ان کے یہاں جو امام ہوتے ہیں، امام معصوم ہوتے ہیں ان کے یہاں، تو اماموں اور انبیاء کے مقام پر وہ فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ عالم فقیہ جو ہے وہ فقیہ رہے گا، عالم رہے گا، وہ نبی یا امام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ اس نے کہا، حسن طبطبائی نے اپنے رافضی عقیدے کے مطابق ہی کہا اس نے۔ اس بندے کے اعتراض کرنے کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور سخت سزاؤں سے اسے دوچار کیا گیا، 24 گھنٹہ حکومتی نگرانی میں رکھا گیا اسے۔ یہ ہے خمینی نظام کا ایک نمونہ کہ اس کے کسی قول پر کوئی رافضی عالم بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی سختی اور ایک اور رافضی عالم آیت اللہ محمد کاظم شریعت مداری 1986 میں بری طرح مارا گیا، اس کے ساتھ بھی کیا گیا یہی سلوک، جب اس نے ولایت الفقیہی نظام کی مخالفت کی تھی، کیونکہ شیعوں کی شریعت میں یہ ایک طرح سے تحریف ہے، بلکہ امام غائب جو ان کے یہاں اصل حاکم ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے برابر ہے ولایت الفقیہ نظریہ۔ مگر رافضی شریعت کے اعتبار سے اس بنیادی اور جائز اختلاف کے باوجود اس بندے پر سختیاں کی گئیں اور اسے کینسر جیسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور تختہ پلٹ کی سازش کا الزام لگا کر اسے اسی کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ پاسداران خمینی نے اسے گھر میں گھس کر مارا، اسے ذلیل کیا، یہاں تک کہ کینسر کی بیماری میں مبتلا کر تڑپ کر 1986 میں مر گیا۔ اس سے بھیانک معاملہ ایک دوسرے رافضی عالم آیت اللہ حسین علی منتظری کے ساتھ ہوا، جو کہ خمینی کا نائب بھی رہ چکا تھا، لیکن اس نے بھی ولایت الفقیہ نظریے کا انکار کیا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں یہ نظام ایک سیکولر ڈکٹیٹرشپ کی طرح سے، یعنی جتنے رافضی عالم تھے دوسرے، ان کا نظریہ سب ایک تھا، لیکن چونکہ یہ حسن بننا کے ساتھ مل کر کے اس نے ایک اپنا الگ نظریہ بنایا ہوا تھا، ولایت الفقیہ اور حاکمیت والا نظریہ، اور اس نظریے پہ 3-4 لوگ متفق تھے باقاعدہ۔ خمینی تھا،
سید قطب، حسن بنا اور یہ سید مودودی، یہ تینوں چاروں اس نظریے پہ قائم تھے. باقی چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، کوئی نہیں مانتا تھا اس کو. سب کہتے تھے کہ یہ ڈھکوسلا ہے، اور یہ شیعوں کے مطابق بھی چونکہ امام غائب ان کے یہاں ہوتا ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، تو یہ جائز نہیں ہے ولایت الفقیہ. اور اہل سنت کے یہاں حاکمیت کا نظریہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل تو عبادت ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے خلافت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے. اس کو پہلے مقام پہ رکھنا یہ غلط ہے، پہلے مقام پر عبادت کو رکھنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو رکھنا یہ اصل ہے. تو لیکن ان تینوں چاروں خوفار لوگوں نے کس طرح سے عقیدہ بنایا ولایت الفقیہ کا نظریہ اور حاکمیت الہیہ کا نظریہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خمینی کا جو ولایت الفقیہ نظریہ تھا یہ ایران کے اندر شیعوں کے اندر معروف نہیں تھا، اور اس کا یہ نادر معاملہ تھا، نادر فتویٰ تھا، نادر اس کی یہ سوچ تھی جو اس نے قائم کی تھی. لیکن کیا جو بھی مخالفت کرتا تھا اس کو چونکہ اس نے جس طرح سے تنظیم خاص بنا رکھا تھا حسن بنا نے، اسی طرح سے خمینی نے بھی پاسداران انقلاب کے نام سے اس نے ایک تنظیم بنا رکھی تھی، مسلح فدائی تنظیم بنا رکھی تھی عداد ہند، جو ایک حکم پر جو ہے گولی چلانے والے تھے، مارنے والے تھے، اور نہیں دیکھتے تھے کہ کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ہے. ایسے اندھا دھند جانور اور آدم خور ایک تنظیم خمینی نے بھی بنا رکھی تھی، اسی کا وہ بھی استعمال کرتا تھا باقاعدہ اپنے مخالفین کو کا صفایا کرنے کے لیے. چنانچہ خمینی نے اپنے فتوے کی جو بھی مخالفت کرتا تھا اس کے فتوے کی ہزاروں سیاسی مخالفین کو اس نے پھانسی دے دیا. جو بھی انکار کرتا تھا ولایت الفقیہ نظریے کا، اور اس کی نظر میں یہ نظام ایک سیکولر ڈکٹیٹرشپ کی طرح، نہ کہ دینی حکومت، ایسے لوگوں کو جو مانتے تھے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اس کے سیاسی ایجنڈے کی خلاف ورزی کرتے تھے، فوراً اسے پھانسی دلوا دیتا تھا، یا اسے جلا وطن کر دیتا تھا، یا اسے گھر کے اندر نظر بند کر دیتا تھا. اس طرح پاسداران خمینی کے سلوک پر بھی اعتراض کا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کو یعنی حسین علی منتظری کو اس کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور اس طرح دنیا سے چلا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، جبکہ یہ خمینی کا نائب تھا. کون؟ حسین علی منتظری. اس نے اعتراض کیا تھا ولایت الفقیہ نظریے.